नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लाम आबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ताज़ा तरीन इत्तलाआत में कुछ अहम खबरें हैं जी, आपको आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले ARY न्यूज़ की बात करूंगा। ARY टेलीविज़न है। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसकी बहाली का हुक्म दे चुकी है, लेकिन अभी तक बहाल नहीं हुआ। साबिर शाकिर बनफ़्से नफीस ये वहाँ से सुपुर्दोश हो चुके हैं, इस्तीफ़ा दे दिया था सिर्फ इसलिए कि इदारा बच जाए और हमारे कोलीग 4000 से ज़्यादा ख़ानदान जो हैं उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर अरशद शरीफ साहब, उनको भी कल निकाल दिया गया, ARY से फारिग कर दिया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ARY की बहाली का हुक्म दिया, लेकिन अभी तक बिल्कुल जी बहाली तो दूर दूर की बात है, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, कोई हिलजुल नहीं हुई और ARY बहाल नहीं हुआ। आज फिर समात है और आज उसका फैसला दोबारा से पैमरा को भी नोटिस हुआ है, वो करना है। तो इस वक्त मुल्क में जी बदतरीन किस्म की आमरीत है। कहने को जमहूरियत है, लेकिन हकीकत में ये बदतरीन किस्म की आमरीत है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? असल वजह यह है, सहाफ़ियों को क्यों दबाया जा रहा है, ऑफ एयर क्यों किया जा रहा है। साबिर शाकिर ऑफ एयर, अरशद शरीफ ऑफ एयर, इमरान रियाज ऑफ एयर, आरिफ हमीद भट्टी ऑफ एयर, जमील फारूकी पर तशद्दुद, नंगा करके मारा गया, अम्माद यूसुफ के घर पे छापा और उनको गिरफ्तार किया गया, रात को उठाया गया, उनके साथ भी बदसलूकी और गैर इंसानी सलूक किया गया, ये खावर घुमन पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये है असल चीज़। और मज़ीद क्यों दबाया जा रहा है? क्यों? किस चीज़ का खौफ है? किस चीज़ का खौफ है? किस चीज़ का डर है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक हालात मामूल पे नहीं आ रहे? ये है बुनियादी बात। तो बुनियादी बात ये है जी कि असल में अब वक्त ज़रा करीब आ रहा है और सितंबर अक्टूबर बड़े इंपॉर्टेंट महीने हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो पिछली वीडियो सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सितंबर अक्टूबर बड़े इंपॉर्टेंट महीने हैं और सितंबर अक्टूबर में वो कहना चाहिए वन पंच फाइट जो है वो होनी है, वन पंच फाइट होती है वो होनी है। और सडन डेथ वो वाला काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चीज़ें ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में चीज़ें इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं होती। जो प्लान किया जाता है वो प्लान जो है उसी तरीके से रहता नहीं है। जो स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है पॉलिटिक्स में, वो स्क्रिप्ट जो है ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ आपका एग्जीक्यूट हो जाए। हर्डल्स आ जाती हैं और अनहोनी हो जाती है। तो इसलिए और फिर ख़ास तौर पे अगर स्क्रिप्ट जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के लिखा जाए, बंद कमरे में बैठ के लिखा जाए और उसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व ना हो, कलेक्टिव विजडम ना हो ली जाए और जनरल विल, इज्तिमाई शऊर उस पर अप्लाई ना किया जाए, तो ये सारी चीज़ें फिर इसी तरह ही होती हैं जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में। और एक्सटर्नल प्लेयर्स भी परेशान हैं और इंटरनल प्लेयर्स भी परेशान हैं कि हुआ क्या है आखिर। पॉलिटिकल प्लेयर्स भी और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स भी सब सर जोड़ कर बैठे हैं कि हमने सोचा कुछ था, हो कुछ क्या। बहरहाल अब चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे पास कुछ खबरें हैं, क्योंकि मामला है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और ये दुनिया भर में आपको काफ़ी स्टडी की है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक, किसी मुल्क में भी कोई एक होगा तरक्की पजीर और इंतहाई बेचारा गरीब मुल्क और मस्कीन मुल्क तो हो सकता है कि कहीं आज भी ये चीज़ हो, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो 22, 23, 24 करोड़ की आबादी है, जो वाहिद इस्लामी मुल्क है, जो जौहरी ताकत है और जितना बड़ा मुल्क है, फिर वो इतना बड़ा रीजन में इम्पॉर्टेंट है, एक रीजनल ब्लॉक बनने जा रहा था, उसमें पाकिस्तान का रोल होना था, अहम रोल होना था, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ों को क्या कहना चाहिए तहस नहस कर दिया गया और ये चीज़ें हो गई। अब दो तीन चीज़ें हैं जी, और ये अब सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो बड़ी क्लियरली हैं कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ ये था कि 29 नवंबर का मामला था। अब पॉलिटिकल प्लेयर्स, अब मैंने कहा था कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे ये बहस होती हो कि जी आर्मी चीफ अगला कौन होगा और किसे होना चाहिए, ये कहीं नहीं होता। मैंने तरक्की पजीर मुल्कों को भी देखा, तरक्की याफ्ता मुल्कों को भी देखा, खामोशी से एक नोटिफिकेशन होता है और आर्मी चीफ तब्दील हो जाता है, नया आर्मी चीफ आ जाता है, पुराना चला जाता है। और मैंने ये भी नहीं देखा कि टेलीविज़न चैनल्स पे जो तकरीब है
چھڑی دینے اور لینے کی جو تقریب ہے کمان چینج کی، وہ بھی ٹیلی ویژن چینلز پہ لائیو آ رہی ہو، یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ پاکستان میں ہوتا ہے صرف، اور کیوں ہوتا ہے یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا، باقی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور بہت سے ملکوں کے بارے میں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ فوج کے سپہ سالار ہیں کون، تو ہونا تو یہی چاہیے ہمارے ہاں بھی، کیونکہ یہ چیزیں اسی طرح سے ہی اچھی لگتی ہیں کہ فوج جو کا کام ہے، ہماری افواج پاکستان کا یا کسی بھی ملک کی فوج کا کام، وہ جو ہے وہ اسی فیلڈ میں اس کو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے چاہیے، اور سپہ سالار بھی وہیں اچھے لگتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ پولیٹیسائز بہت زیادہ ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہوا بلکہ یہ پہلے سے ہی ہے، جنرل ایوب خان کے زمانے سے لے کے آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ اور اب پھر نومبر جو ہے، کیونکہ نومبر میں تبدیلی ہونی ہوتی ہے، تو نومبر سے پہلے ہی 3 مہینے پہلے ہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، سیاسی بھونچال آنا شروع ہو جاتے ہیں، سیاسی زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جی اب پھر وہی چیز آ گئی ہے، اور پہلے تو یہ تھا جیسے خرم دستگیر نے بتایا ہوا ہے، جاوید لطیف صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے کہ جناب ہمیں تو گھر بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ اقتدار سنبھالیں، ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا، تو وہ تھا کہ نومبر میں کوئی جنرل فیض صاحب کو بنا دیا جائے گا آرمی چیف، یہی کہہ کے ڈرایا جا رہا تھا۔ تو بہرحال وہ تو ہو گیا، اب چیز ختم۔ اب دوسری جو اگلی خطرناک بات ہے، افسوسناک بات، یہ خطرناک اچھی نہیں ہوتی اداروں کے لیے، اور خاص طور پہ تگڑے ادارے کے لیے۔ اس وقت یہ دوبارہ پھر وہی شروع ہو چکی ہے، کیا کہنا چاہیے، لابنگ شروع ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ اختیار واپس انہی کو دے دیں، یعنی کہ آرمی چیف کو دے دیں، وہ خود ہی اپنا آرمی چیف لگا دیں۔ تو یہ ایک اور بھی کہیں بھی کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا۔ اب میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز جی آپس میں بیٹھیں، بجائے اس کے کہ جی لابنگ ہو تو اس سے ادارہ کمزور ہوتا ہے، اس سے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی ایک اصول وضع کر لینا چاہیے، اور اس پہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ اصول وضع کر لیا جائے، اور یہ پولیٹیکل پلیئرز بھی ہیں جس میں شامل، اور باقی بھی سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں، کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ قضیہ ختم کریں کہ یہ چھیڑ خانی شروع ہو جاتی ہے، اور لابنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی لابنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کام بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے جوڈیشری میں بہت حد تک یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کس کو بننا ہے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی تعیناتی کیسے ہونی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس میں اصول ہے سینئر موسٹ کا، یہ اصول بہت اچھا چل رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، اور اسی لیے وہ ایک سینیورٹی بن جاتی ہے اعلیٰ ترین عدلیہ میں، ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹس میں بھی، اور اس کے اکارڈنگلی چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹس میں بھی چیف جسٹس صاحبان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی کرسیوں پہ آ کے اپنی سیٹ پہ آتے ہیں، اور آ کے جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے۔ نیچے البتہ وہ ہے کہ اوپر جب ججز کو ہائی کورٹ سے اوپر لایا جاتا ہے اس میں 19-20 وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن باقی چیزیں سکون سے چل رہی ہیں۔ تو یہی چیز ہماری افواج پاکستان میں بھی ہو جانی چاہیے کہ جو آرمی چیف ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا بڑا نیٹ اینڈ کلیئر اینڈ کرسٹل جو ہے وہ ایک قانون آ جانا چاہیے، اور اس پہ وہ آ جانا چاہیے۔ پہلے تو اس وقت جو مصیبت ہے وہ گزرے، اسی اصول کو پرنسپلی ان پرنسپل اصولی طور پہ اس کو مان لینا چاہیے تمام پولیٹیکل پلیئرز کو۔ اس میں تمام باقی پولیٹیکل پلیئرز تو ظاہر اقتدار میں ہی ہیں، صرف ایک جو سب سے بڑی جماعت ہے عمران خان صاحب وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے۔ اگر ایک اصول وضع کر لیا جائے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہی آرمی چیف ہوگا، اور اس میں کوئی 19-20 نہیں ہوگی، وہی ابھی اس اصول پہ نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کر دینی چاہیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور تمام
اور یہ بہت ہی اچھا فارمولہ ہوگا. اس میں کسی کو ظاہر ہے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ادارے پہ بھروسہ کرنا چاہیے کسی انڈیویجول کے بجائے. تو یہ اصول اگر ہو جائے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ آرمی چیف ہوا کرے گا اور اب بھی سینئر موسٹ کو آرمی چیف ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے. ورنہ ہر کسی کی پاکٹ میں اپنا اپنا نام ہے اور اپنا نام ہے، اپنی اپنی لابنگ ہے، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور اس میں جنرل صاحب، یہ سارے باتیں جو ہیں یہ جتنی بھی کانسپریسیز چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری دم توڑ دیں گی. اور اس کا اعلان بھی کیونکہ اس وقت تو بہت زیادہ غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی حالات کے پیش نظر اس کا اعلان بھی جلد کر دینا چاہیے، اور تاکہ یہ جتنی بھی کیاسرائیاں ہیں، کیوس پھیلا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہو اور ادارے کو ایک اچھا میسج آئے، پبلک کو اچھا میسج آئے، دنیا کو اچھا میسج آئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ اس پہ قانون سازی بھی ہو جانی چاہیے کہ جو سینئر موسٹ ہو اسی کو وہی آرمی چیف ہوا کرے گا اور نیچے کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے. باقی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹیز کا پہلے بھی یہ چلا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس پہ بھی کبھی باری باری ٹرن بائی ٹرن، کیونکہ ایئر چیف پاک فضائیہ سے بھی کبھی کبھی آنا چاہیے اور پاک بحریہ کا نمبر بھی آنا چاہیے. ان کو بھی یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے ان کو بھی دیا جانا چاہیے. تو یہ اگر ٹرن بائی ٹرن یہ ہوتا رہے گا تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں یہ پالیٹکس ختم ہو جائے گی اور کھینچا تانی ختم ہو جائے گی، عدم استحکام ختم ہو جائے گا اور ایک روٹین میں چیزیں آ جائیں گی. تو اس پہ جی پارلیمان کو بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلے پارلیمان اور ادھر ہونے چاہیے، بجائے اس کے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا وہ بات تو بالکل ہی عجیب و غریب تھی کہ جناب جو ہیں یہ ادارے کو اختیار دے دیا جائے. تو ادارے کو اختیار دینے کے بجائے یہ اصول ہونا چاہیے کہ جو سینیورٹی کے مطابق ہو وہ ہونا چاہیے. تو جو میرے پاس خبر یہ ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں بات چیت شروع ہو چکی ہے کہ اس اصول کو اختیار کر لینا چاہیے، اور اس پہ تمام جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، خواہ وہ پارلیمان میں ہیں یا پارلیمان سے باہر ہیں، اسی کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں جناب کہاں تک عمل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیونکہ کافی کروشل ٹائم ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.